نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال ممتهنين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى على وازي الكرم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر کہ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس یہی میری زندگانی ہے کہ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، اور مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت پہ ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ اور جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سر آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں، اور میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، کیونکہ سر آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں۔ اور قطرہ قطرہ درود پڑتا ہے، ذرہ ذرہ درود پڑتا ہے، کہہ رہا ہوں قطرہ قطرہ درود پڑتا ہے، ذرہ ذرہ درود پڑتا ہے، اور میرے آقا کی ذات پر اے لوگوں میرا اللہ درود پڑتا ہے۔ اور پھر کرم بارگاہ حبیب ہوتا ہے، کسی کسی کو یہ نصیب ہوتا ہے، اور درود و سلام کی گجروں کی کشش کو دیکھو، خود لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے۔ سامعین گرامی قدر، بعد از درود و سلام حمد بے شمار اس خالق ابد کے لیے جو کہ لائق حمد و ثنا ہے، اور درود لا محدود نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کو خلق کرنے والا خالق انہیں خلق کرتے ہی خود بھی درود میں مصروف نظر آتا ہے۔ اور سلام ہو آپ کی آل پاک پر، آپ کی ازواج پر، آپ کے اصحاب پر کہ جن کا راستہ یقیناً اصل میں ایمان کا راستہ ہے۔ آج کی رونق کیفاوت اور انتہائی محبت اور عقیدت سے سرشار محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ ماشاءاللہ عاشق رسول عاشق مدینہ جناب محترم حاجی آفتاب صاحب نے اپنے صاحبزادے حافظ جنید صاحب کی شادی کے سلسلہ میں ماشاءاللہ رکھی ہے یہ محفل، اور ایک عاشق رسول کی یقیناً یہی پہچان ہوتی ہے کہ جب وہ پریشان ہو تو حضور کے ذکر کی محفل سجا دیتا ہے، اور جب اللہ رب العزت کی ذات اسے کوئی خوشی عطا کرے تو وہ اس خوشی کا اظہار جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے میلاد کی صورت میں کرتا ہے۔ تو یقیناً آج کی یہ خوبصورت محفل جو ہے آفتاب صاحب نے اپنے صاحبزادے کی شادی کے سلسلہ میں ماشاءاللہ رکھی ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت کی پاک اور بلند بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ان مبارک اور مقدس ساتھوں کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ الحمدللہ ہمارے درمیان عالم اسلام کے عظیم قاری قرآن، دنیا کی راہ کا ایک بہت بڑا نام، زینت القدرہ، فخر القدرہ، نجم القدرہ، قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، آپ ماشاءاللہ جلوگر ہیں، اور پاکستان کے معروف ثناء خواہ جناب محترم محمد ظہیر سہروردی صاحب، آپ بھی ماشاءاللہ
تشریف فرما ہے۔ اللہ رب العزت کے پاک کلام سے اس بدر کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے درمیان عالمی شہرت یافتہ قاری قرآن، زینت القرا، فخر القرا، نجم القرا، قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب دامت برکات العالیہ آپ ماشاءاللہ جلوہ گر ہیں۔ ملتمس ہوں کہ آپ اپنے خوبصورت اور نشین انداز میں قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی آیات بینات متحدہ آیات مقدس آیات کی تلاوت سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائیں۔ آپ آقا جتنے بھی محبت اور عقیدت سے تشریف فرما ہیں، میں آفتاب بھائی کی طرف سے اور ان کے تمام رفقات کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور قبلہ قاری صاحب تلاوت فرمائیں، جہاں وقف کریں آپ آقا سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کے کلمات پکاریں، کیونکہ قرآن پڑھنا جو ہے وہ سنت ہے اور اس کو سننا جو ہے وہ فرض ہے۔ تو ملتمس ہوں قبلہ الحاج قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب سے کہ آیات بینات سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن اللہ
سے عزیز قاضی مراد دنیا کے راکع بہت بڑا نام اقوامی شہرت کے حامی قاضی مراد زینت اللہ فخر اللہ نجم اللہ قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب دعوت اقرام العالیہ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی آیات بینات مطہرہ آیات اور مقدس آیات کی تلاوت سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرما رہے تھے۔ اور آج کی بزم ماشاءاللہ بڑی محبت و عقیدت سے انعقاد کی گئی ہے۔ جناب محترم عاشق رسول عاشق مدینہ جناب محترم آفتاب بھائی جنہوں نے اپنے صاحبزادے کی شادی کے سلسلہ میں ماشاءاللہ حضور کا میلاد سجایا ہے، اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے چونکہ عاشق رسول کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ جب وہ کسی مصیبت میں ہو یا خوشی کا اظہار کرنا ہو تو وہ حضور کے ذکر سے ہی الحمدللہ کیا کرتا ہے۔ اور جتنے بھی احباب عقیدت اور محبت سے آج کی مذہب میں حاضر ہیں، میں ایک مرتبہ پھر آفتاب صاحب اور ان کی پوری فیملی کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ قاری صاحب نے بڑی خوبصورت اور ماشاءاللہ بڑے احسن انداز میں تلاوت کلام الرحمن جو ہے وہ پیش کی، اور سلاطین عالم اپنی جگہ ہے، سلاطین عالم اپنی جگہ ہے، مدینے کا سلطان اپنی جگہ ہے، اور بدلتی رہی آسمانی کتابیں محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے۔ اور پھر قرآن اور صاحب قرآن کی بات یوں ہے کہ محبتوں کا سمندر چڑھ رہا ہے، محبتوں کا سمندر چڑھ رہا ہے، اور مزہ دونوں کے اندر بڑھ رہا ہے۔ محبتوں کا سمندر چڑھ رہا ہے، مزہ دونوں کے اندر بڑھ رہا ہے، اور نبی کے سامنے قرآن رکھ کر یہ دیکھو کون کس کو پڑھ رہا ہے۔ اور شاید قرآن اور صاحب قرآن کی بات یوں کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس زمین پر ایک نہیں بلکہ دو قرآن اتارے، ایک قرآن جو کہ آیات کی شکل میں آیا ہے، اور دوسرا قرآن سراپا نور بن کے آیا ہے۔ یعنی یہ بھی قرآن ہے، وہ بھی قرآن ہے، یہ بھی رہنما وہ بھی رہنما، اس میں بھی بات پر تو اس میں بھی بات پر، اس میں بھی رانائیاں اس میں بھی رانائیاں، اس میں بھی جلوے تو اس میں بھی جلوے۔ اگر اس قرآن کے سپارے حسین ہیں تو میرے مصطفیٰ کے نظارے حسین ہیں، اس قرآن کی سطریں کالی ہیں تو میرے مصطفیٰ کی زلفیں کالی ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اس کتاب کو وہ عظمت عطا کی ہے کہ اس کو پڑھنے والا قاری قرآن بن جاتا ہے، اور چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنے والا صحابی رسول بن جاتا ہے، کیونکہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، اور گفتگو میرے آقا کی قرآن کی تفسیر ہے، اور سوچتی تو ہوگی دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر کہ وہ مستقبل کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اور آئیے اب ہم دل ناشاد کو شاد کریں گے اور گلشن نعت سے آباد کریں گے، اور اس میں شاید دعا کس انداز سے دے رہا ہے، توجہ فرمائیے گا کہ بس تو شب و روز محفل میلاد سجایا کر حضور تیری حشر میں امداد کریں گے۔ میں التماس گزار ہوں وطن عزیز کے محترم ممتاز ثنا خان ماشاءاللہ جو کہ پورے پاکستان میں نعت کے حوالے سے عزت و مقام رکھتے ہیں، انتہائی محترم ثنا خان جناب محترم محمد ظہیر سہروردی صاحب آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ آئیں اور حضور اور نور کی عظیم بارگاہ اقدس میں اپنی عقیدتیں اور اپنی محبتیں پیش فرمائیں۔ جناب محترم محمد ظہیر سہروردی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی آفتاب بھائی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، انہوں نے اپنے صاحبزادے کی ولیمہ کی خوشی میں مہر لایا اہتمام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سنت پاک کے صدقے سے ان کے گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی طور پر اپنا فضل فرمائے۔ جتنے بھی مہمان گرامی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سے دین اور دنیا اور آخرت میں مجھے جو بکر
آفتاب میری کاؤسی میں رہتے ہوئے اپنی حاضری پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ آدھی محبت سے پڑھ سکتے وسلم علیکہ حبیب اللہ۔ ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا، ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا۔ وہ تمہیں بچائیں گے، پار بھی لگائیں گے، وہ تمہیں بچائیں گے، پار بھی لگائیں گے، ان پہ چھوڑ دے کشتی، غم مگر سفینے کا، ان پہ چھوڑ دے کشتی، غم مگر سفینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا۔ کیوں بھٹکتا پھرتا ہے، یہ جو شعر ہے بڑا خوب شعر ہے۔ کیوں بھٹکتا پھرتا ہے، پوچھ اپنے مرشد سے، کیوں بھٹکتا پھرتا ہے، پوچھ اعلیٰ حضرت سے، وہ تمہیں بتائیں گے راستہ مدینے کا، وہ تمہیں بتائیں گے راستہ مدینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا۔ اور نام مصطفیٰ
گھر میں روشنی ہوگی. اس شعر کو آپ نے محبت سے سماعت فرمایا ہے. سو پھولیں کے دروازے رحمتوں کے اس پر. سو پھولیں کے دروازے رحمتوں مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی. نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی. بس وہیں سے ملتا ہے راز ہر خزینے کا. بس وہیں سے ملتا ہے راز ہر خزینے کا. بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. ساتھ رہی منشی رحمت کا قلمدان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. دل ہے تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. آج لے ان کی پناہ مدد مانگ سے.
مدد مان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا اور تجھ پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی اور تجھ پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا جان و دل ہوش و خرد سب کو مدینے پہنچے جان و دل ہوش و خرد سب کو مدینے پہنچے تم نہیں جلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں جلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا یہ جو میں کلام پڑھنے لگا ہوں اس کلام کو آپ نے بڑی توجہ سے سنا ہے یہ میرے دادا پیر روشن سنگھ کامر علی شاہ صاحب نے لکھا اس کا ایک بھی شعر آپ کی توجہ چلی اللہ نے جب راہ دکھائی تیرے در کی اللہ نے جب راہ دکھائی تیرے در کی ایک
ساتھ رکھی شعر سماعت فرمائیے محتاج مجھے ہونے نہیں دیتی ہے قدرت رہتی ہے مجھے عشق شاہ
محمد ذکی صحبت صاحب بات رہے نبوت میں حقیقتیں اور محبتیں پیش فرما رہے تھے اور آخر میں پنجتن کی عقیدت پیش کی. اور آج کی جو یہ محفل ماشاءاللہ جیسے آپ بات جانتے ہیں جناب محترم آپ کے صاحبزادے کی شادی کی سلسلہ میں ماشاءاللہ جماعت مزید ہے اور انشاءاللہ وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انشاءاللہ پروگرام جو ہے وہ اختتامی وقت کی طرف انشاءاللہ بڑھے گا اور مقررہ وقت پہ انشاءاللہ دعا ہوگی. اور آج ہمارے درمیان الحمدللہ بڑی پیاری شخصیت تشریف فرما ہے کہ جن کا تعلق سرزمین اسلام آباد سے ہے اور ماشاءاللہ آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے جناب محترم مقام واجب الاحترام فخر اہل سنت سرمایہ اہل سنت جناب رضی اللہ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد سعید صاحب قدسیہ. میں ملتمس ہوں کہ آپ اپنے افکار و خیالات اظہار فرمائیں اور ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائیں. ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے ملتمس ہوں کہ اس کی گفتگو کا آغاز فرمائیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. نثار تیری چہل پہل ہزار عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. واجب الاحترام محترم ناظرین اور سامعین، میں یہاں بیان کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ برادر مکرم جناب آفتاب احمد صاحب کے صاحبزادہ حافظ جنید آفتاب صاحب کے شادی کے ولیمہ کے سلسلہ میں آج حاضری کا موقع ملا ہے. مجھے یہاں آ کر انتہائی خوشی ہوئی ہے. لاہور میں چونکہ میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ میں بیان کوئی نہیں کرنا، تو چند ایک باتیں جو اس محفل سے متعلق اور شادی سے متعلق اپنی حاضری پیش کروں گا. میں اسلام آباد سے آیا ہوں. حضرت قبلہ درویش کامل حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری حکیم مقبول الہی صاحب طاہر پاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ہم عصر دوست حضرت علامہ شیخ الحدیث و تفسیر استاد الاساتذہ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ محمد فضل الدین صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سابق مدرس جامعہ مہندیہ گڑی شاہو علامہ اقبال لاہور، میں ان کا بیٹا ہوں. اور آج حضرت علامہ مولانا قاری مقبول الہی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح کو خوش کرنے کے لیے آپ کے پوتا کے اس ولیمہ کے اندر شامل ہونے کے لیے آیا ہوں. آج آ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. حاجی نور محمد صاحب کو دیکھ کر جتنے بھی قاضی صاحب کے لواحقین ہیں، میں دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ سب کو اس فرزند جمیل جنید آفتاب کے ولیمہ کی آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں چونکہ زیادہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ بین الاقوامی بندہ ہوں اور مجھے یہ پابندی لگائی گئی ہے کہ آپ نے وقت زیادہ نہیں لینا اور سفر کے بھی معاملات ہیں، دور سے آیا ہوں، تو یہ عرض کرنا پسند کروں گا.
ولیمہ کے سلسلہ میں یہ بہت بڑی خوشی ہے، آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑی جو بات ہے وہ آفتاب صاحب نے آج کی جو محفل ہے ولیمہ کی، اس کو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میلاد شریف سے جوڑ دیا۔ زبان پہ نام رسالت آپ آتا ہے، اس اہتمام سے لاجواب عطا ہے، جو صدق دل سے درود و سلام پڑھتے ہیں انہیں رسول خدا کا جواب آتا ہے۔ دوستان ذی وقار، آج جتنے بھی مہمانان گرامی یہاں پر جمع ہیں، یہ مقدس لمحات ہیں، یہ مقدس زبانیں ہیں، یہ مقدس اوقات ہیں، یہ مقدس گھڑیاں ہیں، اس لیے کہ اس گھڑی میں تاجدار ختم نبوت محمد رسول اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ حضور کی ذات کا ذکر کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جس کو سرکار بلاتے ہیں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے ذرا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے حوالے سے آج کا یہ جو جشن ہے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت جشن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور مجھے یہ بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آفتاب صاحب وقتاً فوقتاً مجھے بتاتے رہتے ہیں کہ جنید صاحب جو ہے یہ جامع مدینہ گڑھی شاہ لاہور میں درجہ خامسہ کے اندر تعلیم کی حاصل کر رہے ہیں۔ تو میں آج کی اس نشست میں آپ سب بزرگ موجود ہیں، یہ دعا کروں گا اللہ تعالیٰ جنید صاحب کو مزید ان کی ترقیاں عطا فرمائے اور ان کو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلد از جلد مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح ان کے دادا جان اتنی خوبصورت شخصیت تھے اور اتنی درویش کامل شخصیت ہے کہ جو زبان سے ناقابل بیان ہے، ان کے لیے پوری ایک نشست چاہیے۔ اور آج کی اس شادی کی تقریب میں میرا یہ ایمان کہتا ہے کہ حضرت قبلہ قاری مقبول الہی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چونکہ عاشق رسول تھے، اس لیے آج وہ اپنے اس پوتے کی اس شادی کے ولیمہ کے اندر آپ کی روح گفتگو جو ہے اس جنید اقبال کے آفتاب صاحب کے ولیمہ کے اندر شامل بھی ہو رہی ہے، اور آپ کے ولیمہ میں شامل ہو کر جنید کو دیکھ کے خوش بھی ہوئی۔ ماشاءاللہ آج ان کی جو ہے یہ ولیمہ کی تقریبات ہے۔ ولیمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جب آپ نے نکاح فرمایا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی اور گوشت کے ساتھ ولیمہ فرمایا۔ اور ابن ماجہ شریف کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ صفیہ کے ساتھ نکاح فرمایا تو آپ نے ستو اور کھجور کے ساتھ جو ہے ولیمہ فرمایا۔ اور ولیمہ جو ہے بیٹھ کر کھانا چاہیے، دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا چاہیے اور کھڑے ہو کر نہیں کھانا چاہیے، اور دعوت ہے وہ قبول کرنی چاہیے، اور دعوت کے اندر جب شامل ہو تو ولیمہ کا جو کھانا ہے اس میں فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، حضور کی سنت سمجھ کر شامل ہونا چاہیے۔ بس میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ سامعین حضرت علامہ ڈاکٹر محمد سعید صاحب جو کہ شہری اقتدار سے کا تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے اور اہل سنت پہ علماء کو سارا سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ ہمارے درمیان سلسلے بھی ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، اور انشاءاللہ ہمیں ان کا خطاب سوال کرنا ہے کہ اللہ کی ہر چیز ہے دلدار کی خاطر، اللہ کی ہر چیز ہے دلدار کی خاطر، اور ہر چیز کو تخلیق کیا سرکار کی خاطر، اور ہر بات سے تنقید کا پہلو نہ نکالو کہ
محبوب تو ہوتے ہیں فقط پیار کی خاطر۔ میں ملتمس ہوں انتہائی ادب و احترام سے جامعہ نعیمیہ سے تعلق رکھنے والی عظیم شخصیت، فخر اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، تاج شیر اہل سنت، حضرت علامہ مولانا مفتی سید زین العابدین شاہ صاحب علامہ برکاتہ القدسیہ آپ ماشاء اللہ جلوہ گر ہیں۔ میں ملتمس ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے افکار و خیالات سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائیں۔ قبلہ شاہ صاحب ماشاء اللہ تشریف فرما ہو رہے ہیں، اور یقین کیجیے گا کہ سیدزادے کی جو ویسی بڑی برکت ہوتی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جس محفل میں حضور کی آگ موجود ہو ویسی حضور کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ قبلہ مفتی صاحب ماشاء اللہ تشریف فرما ہے، ملتمس ہوں کہ آپ اپنے افکار و خیالات سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائیں۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نحمده عز وجل ونشكره على فضله الإكرام ونعمه الرضا ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا خاتم الأنبياء وأشرف رسله سيدنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى المختار فهو خيار من خيار الخيار صلى الله تعالى وبارك وسلم عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار المهاجرين منهم الأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان بعد عقب الليل والنهار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ انتہائی عزت کے لائق، احترام کے لائق جملہ شہداء کرام، حاضرین سامعین کرام، قرآن عزیز فرقان مجید کی آیت مبارکہ کا کچھ حصہ سورۃ الروم سے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں آپ کا مولا انہیں اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی یہ نشست عزیز و محترم فاضل جلیل حضرت حافظ محمد جنید باقر صاحب کا ذریعہ کتاب غنیمت کے سلسلہ میں انتخاب پذیر ہے۔ آپ آباد تشریف لائے ہیں، یعنی احکامات کے مطابق آئی ہوں۔ یہ امتحان ہوتا ہے کہ اساتذہ کرام بزرگان دین کی موجودگی میں وہ گزارشات میرے جیسا کم علم آدمی آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے بیٹھ جائے، لیکن جو بھی مجھے حکم ہے اس لیے میں انشاءاللہ العزیز چند معلومات ضرور عرض کروں گا۔ ابھی کچھ ہی دیر کے بعد ہمارے استاد گرامی شیخ الحدیث و تفسیر مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد عبدالعلیم صاحب سے اللہ ضرور تشریف لائیں گے۔ انشاءاللہ العزیز دعا وہ فرمائیں گے، اور اسی طرح چند ہی لمحوں میں ہمارے دارالعلوم جامعہ نعیمیہ کے پرنسپل محمد راہب صاحب نے وہ بھی انشاءاللہ العزیز دعوت ولیمہ شریف ہیں۔ اس میں اسی وقت کو غنیمت جانتے ہوئے چند باتیں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ گرامی حضرات، کچھ مخصوص الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اس کائنات کو اور اس کے نظام کو آگے بڑھانے کے لیے، نسل انسانی کو آگے بڑھانے کے لیے اور اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے جو ذرائع یہاں ظاہر فرمائے ہیں، ان ذرائع میں سے اور اسباب میں سے ایک بہت بڑا ذریعہ مقصد الہیہ کو پورا کرنے والا نکاح ہے۔ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ
مخصوص الفاظ کے ساتھ جنہیں ایجاب و قبول کے الفاظ کہا جاتا ہے، دو خاندانوں کے دو فرد ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ قیامت تک ذمہ دار قرار پاتے ہیں اور خوشی غمی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، جس کو نکاح قرار دیا گیا ہے کہ جنہیں کو نور سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور نکاح کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی خود حضرت انسان کی تاریخ ہے۔ رب العالمین جل وعلا نے حضرت آدم علیہ السلام اول بشر کو جس وقت اس کائنات میں ظاہر فرمایا ہے تو آپ کے لیے سیدہ حوا سلام اللہ علیہا کو تخلیق فرما کر آپ کی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے جو سلسلہ جاری فرمایا اس کی ابتدا بھی نکاح سے ہے۔ یہ روایات حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر نہیں ساری۔ حضرت آدم علیہ السلام جس وقت آپ جنت میں ہیں تو وہاں آپ نے اجنبی محسوس فرمائی، تنہائی، اداسی اور ذلت محسوس فرمائی، اس لیے کہ آپ کے علاوہ دوسرا بشر کوئی نہیں تھا۔ ملائکہ تھے، خدام تھے، جنت کی بہت ساری عورتیں تھیں، لیکن وہاں آپ جیسا کوئی دوسرا بشر نہیں تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جس وقت اجنبیت محسوس فرمائی، آپ آرام فرما رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے آپ کی بائیں پسند سے اشرف ذات الہیہ کی روایت کے مطابق آپ کی بائیں پسند سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ حوا سلام اللہ علیہا کو تخلیق فرمایا۔ سیدہ حوا سلام اللہ علیہا خود اپنے دور کے اندر حسن و جمال کے اعتبار سے کسی ملکہ سے کم نہیں ہے، بلکہ جیسا حسن و جمال اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے آپ کو عطا فرمایا ایسا کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ اور یہی بہتر حسن و جمال کا عالم حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا بھی ہے۔ جب آنکھ کھلی ہے آپ نے دیکھا کہ آپ کی جنس کا ایک دوسرا فرد بھی یہاں موجود ہے، یعنی سیدہ حوا سلام اللہ علیہا، تو آپ آگے بڑھے ہیں قریب جانے کے لیے، بات کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے۔ وہ اجنبیت تنہائی جب ختم ہوئی سیدہ حوا سلام اللہ علیہا کا ملاحظہ فرما کر تو آگے بڑھ کر اس وقت گفتگو کرنا چاہیے تو فرشتوں نے روک دیا، کہا ماں یا آدم، اے آدم اٹھیے، آگے نہ بڑھیے۔ فرمایا کیوں نہ بڑھوں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے میری جنس کا ایک بشر پیدا کیا ہے، میرے سامنے موجود ہے، کیا اس کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتا؟ اس پر فرشتوں نے کہا کہ گفتگو تو کی جا سکتی ہے، لیکن سب سے پہلے آپ کو اتنا حق مہر ادا کرنا پڑے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ حق مہر کیا ہے، مجھے کیا ادا کرنا پڑے گا جس کے ذریعے سے میرے لیے ان کے قریب جانا آسان ہو جائے گا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام سے باری تعالیٰ جل وعلا کا حکم آیا اور میں آپ حبیب اکرم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 3 مرتبہ درود و سلام پڑھ دیجیے، آپ کی طرف سے یہی حق مہر ہے۔ کھڑے ہو کر استقبال کیجیے حضرت استاد گرامی کے شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ درود شریف پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔
میں آپ کے سامنے یاد کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے سیدہ حوا سلام اللہ علیہ کے ساتھ جو حق مہر بیان فرمایا، ظاہر فرمایا، روایات کے مطابق حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو روایت آئے ہیں اور حاشیہ فتوحات کے مطابق وہ یہ کہ رب العالمین جل وعلا نے آپ سے فرمایا کہ آپ حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر 3 مرتبہ درود و سلام پڑھ دیجیے، آپ کی طرف سے یہی حق مہر قرار پاتا ہے۔ یہ جس وقت بات آگے بڑھتی ہے اور حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر آتی ہے تو نکاح کے جتنے معاملات ہیں وہ آقا دو عالم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمائے ہیں۔ ایک حصہ تو ہے نکاح کے فضائل ہیں، اس کے فضائل کیا ہیں، کچھ اس کے مقاصد ہیں، کچھ فوائد ہیں، اور کچھ خاص طور پہ ایک حصہ ایسا ہے جو جس کو حقوق کا نام دیا جاتا ہے کہ 2 بندے یعنی مرد اور عورت جن کا نکاح ہوا ہے ان کے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر کیا حقوق لازم ہوتے ہیں۔ میں انشاءاللہ العزیز اسی مختصر دورانیے میں اور اسی لہجے میں چند باتیں ان سب چیزوں سے متعلق آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو انبیاء کرام علیہم السلام کے طریقوں میں سے ہیں، انبیاء کی سنت ہے۔ نمبر 1 حیا کرنا، نمبر 2 مسواک کرتے رہنا، اور نمبر 3 خوشبو کا استعمال کرتے رہنا، اور آخری چیز جو انبیاء کرام علیہم السلام کا طریقہ ہے وہ نکاح ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے انبیاء کرام علیہ السلام بھی مبعوث ہوئے، جو طریقہ کار ان میں رائج تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق، ان میں سے یہ 4 چیزیں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا کہ آپ نے ارشاد فرمایا مسکین ہے وہ شخص، مسکین ہے وہ شخص، 2 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جس کا نکاح نہ ہو۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مال کے اعتبار سے وہ بہت زیادہ وسعت رکھنے والا ہو پھر بھی مسکین ہے؟ فرمایا ہاں، مال کے اعتبار سے اگرچہ بہت زیادہ وسعت بھی رکھنے والا ہو لیکن اس کے باوجود مسکین ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وہ خاتون بھی مسکین ہے کہ جس نے نکاح نہ کیا ہو۔ یا رسول اللہ مال کے اعتبار سے اگرچہ اس کو اللہ نے وسعت بخشی ہو وہ پھر بھی مسکین ہے؟ فرمایا ہاں وہ پھر بھی مسکین ہے۔ یہ اس لیے کہ مال اگرچہ ساری زندگی بتا محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، مال دولت کماتا ہے، لیکن جو فوائد اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے انبیاء کرام علیہ السلام کے اس طریقے میں رکھے ہیں وہ مال کے اندر نہیں رکھے۔ مال کے اعتبار سے زندگی کی آسائش اور آرام تو مل سکتا ہے لیکن ذہنی اطمینان، سکون اور نسل کا تسلسل جو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کا مقصد ہے وہ مال کے ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کا ذریعہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہی نکاح قائم فرمایا ہے۔ ابن ابی نجیب فرماتے ہیں کہ ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، ایک شخص حاضر ہوا، عقاف اس کا نام تھا، تو فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا عقاف تم نے نکاح کیا ہے؟ اس کے یا رسول اللہ نکاح نہیں کیا۔ فرمایا نکاح نہیں کیا، مال دولت کے اعتبار سے تم کیا حیثیت ہے تمہاری؟ اس کے یا رسول اللہ مال تو بہت ہے۔ فرمایا اگر مال بہت ہے پھر بھی نکاح تم نے نہیں کیا تو مطلب یہ تم ہمارے طریقے پر نہیں ہو، ہمارے طریقے سے ہٹے ہوئے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب نکاح دلائی۔ قرآن عزیز کہتا ہے اب مقاصد کی طرف جس وقت ہم توجہ کرتے ہیں تو قرآن عزیز کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا کہ ہم نے تم میں سے ایک تمہارے لیے زوجہ یعنی تمہارے لیے عالیہ کا اہتمام کیا ہے، تخلیق کیا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم سکون پاؤ ان سے، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین جل وعلا نے تمہارے درمیان مودت کا ایک تعلق بھی قائم کر دیا ہے، محبت کا ایک ذریعہ قائم کر دیا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ نکاح کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ 2 خاندان آپس میں ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، رب العالمین جل وعلا ان کے درمیان اتحاد قائم کرتا ہے، اتفاق کا رشتہ قائم فرما دیتا ہے اور ساتھ ساتھ محبت کا رشتہ قائم فرما دیتا ہے۔ کچھ ذمہ داریاں جو اللہ رب العالمین جل وعلا اس ذریعہ سے ڈالتا ہے وہ خاص طور پہ ان کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید
نکاح جو ہے یہ صرف کوئی روایت ہے، کوئی رسم رواج ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ میں نے قرآن عزیز کی آیت مبارکہ سے اور حضور نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ سے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ رسم رواج نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی منشا اور مرضی کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ رب العالمین جل وعلا کی مرضی پورا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کو صرف رسم رواج نہیں سمجھنا چاہیے۔ الفاظ تھوڑے سخت ہیں، لیکن جو تجربہ ہم نے کیا دارالفتہ میں بیٹھ کر اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، لیکن موقع غنیمت ہے اس لیے میں عرض کر دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں حالات ایسے قائم ہو گئے ہیں کہ نکاح ہوتا ہے، رشتہ داری قائم ہوتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن دیکھنے میں آیا ہے دارالفتہ کے اندر ہم نے جو مسائل ملاحظہ کیے ان میں سے ایک یہ بھی ہے، ہم نے لوگوں کے ذہن کو پڑھا کہ آج کل لوگ اپنی اولاد کا نکاح تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن بیشتر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، بہت زیادہ ایک تعداد ہے خاص لوگوں کی جو چاہتے ہیں کہ نکاح کے بعد 4-5 مہینے تک یہ تسلسل جاری رہنا چاہیے، یہ تعلق قائم رہنا چاہیے، اس کے بعد ہونا یہ چاہیے کہ ہماری بیٹی ہمارے گھر میں واپس آ جائے اور جو بیٹا ہے وہ جہاں رہ رہا ہے وہ وہیں پر رہے۔ یعنی اتنا کم دلی کا اور اتنا تنگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ آئے دن زیادہ سے زیادہ تعلق جو ہے وہ 4-6 مہینے تک نکلتا ہے اور اس کے بعد علیحدگی تک نوبت آ جاتی ہے۔ یہ اس لیے کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کرنا چھوڑ دیا، نکاح کو رسم و رواج سمجھا، بیٹے نے بھی خود اس چیز کا اظہار کر دیا کہ مجھے نکاح کی ضرورت ہے، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو اس کا نکاح کر دیا، یا بیٹی نے اس چیز کا اظہار کیا یا نہیں کیا، خود سے آپ نے ان کے بارے میں سوچا، ان کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اور ان کی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے نکاح تو کر دیا، لیکن اس سے پہلے جس تربیت کی ضرورت تھی وہ تربیت نہیں کی۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں جس وقت ایجاب اور قبول کے الفاظ دہرائے جاتے ہیں تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف یہ ایجاب قبول جس وقت پوچھا جاتا ہے، حالانکہ نکاح کے اندر تو ایک مرتبہ بھی کافی ہے، پوچھا گیا کہ فلاں بن فلاں کا نکاح فلانا بنت فلاں کے ساتھ کیا جاتا ہے، قبول کا لفظ ایک مرتبہ دہرا دینا کافی ہے، لیکن ہمارے ہاں 3 مرتبہ دہرایا جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، حالانکہ یہ ضروری نہیں، لیکن 3 مرتبہ دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ دونوں بچے، بیٹا بھی اور بیٹی بھی، ان کو یہ سمجھ آ جائے یہ ہم نے کوئی رسم رواج نہیں پورا کیا یا زندگی کے اندر کوئی ایک چھوٹا سا کوئی کام نہیں تھا تو ہم نے تمہارے لیے پورا کیا ہے، بلکہ یہ ایک پوری زندگی کی ذمہ داری ہے جو دونوں فردوں کے گھر ایک دوسرے کے اعتبار سے ہم نے تمہارے قدموں پر ڈالا ہے۔ یعنی اگر بیٹا ہے تو اب اس پر ذمہ داری آ گئی ہے اس بیٹی کی، اور اس بیٹی کے اوپر ذمہ داری آ گئی ہے اس بیٹے کی، ان دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے ہیں، اور جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے ان کی زندگی رکھی ہے کچھ اسلوبی کے ساتھ ان کو آگے زندگی گزارنی ہے۔ قرآن عزیز نیک بیویوں کے جہاں اوصاف ذکر کرتا ہے، یہ ساری چیزیں وہاں پر ذکر کی ہیں، کوئی ایسی شے نہیں ہے جو تربیت کے لحاظ سے قرآن عزیز نے چھوڑ دی۔ مثال کے طور پہ دیکھیے قرآن شریف کہتا ہے فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، فرمایا نیک بیوی یعنی اچھی خاتون کی صفت یہ ہے نمبر 1 وہ پاسا ہے، وہ بات ڈالنا ہے، اپنی عصمت کی اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہے، صوم و صلاۃ کی پابند ہے، وہ صالحہ ہے، نیک خاتون قانتات وہ عاجزی کرنے والی ہے، انکساری کرنے والی ہے، یعنی اپنے شوہر کے ساتھ اس پر حالات جیسے بھی آ جائیں ہمیشہ اس کا ساتھ دینے والی ہے، اس کی رضا میں راضی رہنے والی ہے، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور شوہر کی عدم موجودگی کے اندر جس چیز کی حفاظت اس کے لیے ضروری ہے وہ یہ خاتون کی ذمہ داری ہے، یہ پوری کرنے والی ہے۔ یعنی یہ خاتون کی صفات ہونی چاہیے کہ وہ صوم و صلاۃ کی پابند ہو، نماز روزے کی پابندی کرنے والی ہو، اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی ہو، اس کی فرما برداری کرنے والی ہو، اور شوہر کی عدم موجودگی میں ہر وہ شے جو اس کی ظاہری چیز کے ساتھ تعلق رکھتی ہے یعنی مال دولت، اور شوہر کی عزت کے اعتبار سے، اس کی عصمت اور حفاظت کے اعتبار سے، یعنی اس کی عزت کے اعتبار سے جو چیزیں اس کے لیے ضروری ہے، خاتون اس کی حفاظت کرنے والی ہے، اس کی عدم موجودگی میں کوئی ایسا کام نہیں کرتی جس کی وجہ سے شوہر ناراض ہو جائے، یہ اچھی خاتون کی اوصاف ہے۔ اور اگر شوہر کو دیکھا جائے قرآن عزیز نے اس کے اوپر بھی ذمہ داریاں ڈالی ہیں، فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا جس کے لیے اولاد ہے یعنی شوہر پر ذمہ داری ڈالی ہے کہ اب تم پر لازم ہے کہ تم اپنی بیوی کے رزق کا بھی اہتمام کرو اور اس کے لباس کا اہتمام کرو، یعنی رزق دینا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ فائدے کے مطابق اپنی حیثیت کے مطابق جو لباس جس طرح کا جس کیپیسٹی کا جس مالیت کا وہ خود استعمال کر رہا ہے اس کو چاہیے وہ اپنی زوجہ کے لیے اس کا اہتمام کرے، اور جس طرح اپنی حیثیت کے مطابق ایک رہائش خاص میں
اختیار کی ہوئی ہے اس پر لازم ہے کہ اپنی اہلیہ زوجہ کے لیے بھی اسی حیثیت کے مطابق اس کی رہائش کا اہتمام کرے۔ یہ کچھ ذمہ داریاں ہیں جو شوہروں پر اور ان کی اہلیہ پر ازواج پر لازم ہوتی ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ آتا ہے، دیکھا گیا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک رسم تھا، رواج تھا، کوئی جس کو پورا کر لیا گیا اور اس کے مطابق پھر وہی دنیاوی خواہشات اور لالچ کے معاملات وہ سارے کے سارے آڑے آتے ہیں جو رشتہ کی خرابی کا باعث بنتے ہیں۔ میں ایک بات ضرور آپ سے کہنا چاہوں گا، آپ نے اپنی اولاد کو سمجھدار جان کر ان کو نکاح کے رشتے کے اندر پرویا ہے۔ اور اب میری گزارش ہے خاص طور پہ والدین کی طرف سے، جو خاتون کی طرف سے جو والدین ہیں ان کے ساتھ دیکھیے، میں اللہ کی توفیق سے اس کے اذن سے خود اس وقت ایک بیٹی کا باپ ہوں، بیٹا بھی اللہ نے دیا ہے، بیٹی بھی دی ہے، لیکن ساتھ یہ سمجھ عطا فرمائی ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے بیٹی کی طرف سے قیم مقرر کیا ہوتا ہے ان کے لیے کچھ نرمی ضروری ہوتی ہے، ان کے لیے کچھ نرمی ضروری ہوتی ہے۔ والدین کا اپنی بچی کو یہ سبق پڑھانا انتہائی غلط ہے، زندگی کے کسی موڑ پر بھی ٹھیک نہیں ہے کہ جا کر وہ کہتے ہیں بیٹا تم اپنا سامان سمیٹ کر واپس آ جاؤ، جس طرح ہم باقی اپنے خاندان کی روزی رزق کا اہتمام کر رہے ہیں تمہارے لیے بھی 2 روٹیوں کا ہم اہتمام کر لیں گے۔ یہ انتہائی غلط سبق ہے جو ہمارے یہاں دیا جا رہا ہے، بہت غلط بات ہے، اس لیے کہ آپ یہاں رشتہ بنانے کے لیے نہیں بلکہ سمجھیے کہ رشتہ توڑنے کے اندر معاونت کر رہے ہیں، اور یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو بچے کے والدین ہیں ان کو بھی چاہیے، زندگی کے معاملات ہیں، مزاج میں بسا اوقات خلل آ جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اپنی اولاد کو پریشرائز کیا جائے، چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا۔ حق یہ بنتا ہے، آپ سمجھدار ہیں، اللہ رب العالمین جل وعلا نے زندگی کے بہت سارے تجربات سے آپ کو گزارا ہے، ان تجربات کا صحیح فائدہ یہ ہے کہ آپ کے وہ تجربات آپ کے بیٹا اور بیٹی کے کام آئے، لیکن اگر وہ نقصان کی طرف جاتے ہیں تو آپ یقین جانیے آپ اچھے والدین بالکل ثابت نہیں ہو رہے، بالکل بھی اچھے والدین ثابت نہیں ہو رہے۔ ہاں، زندگی کے کسی معاملے میں جا کے اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ بیٹا اور بیٹی دونوں مشکل کا شکار ہو رہے ہیں، آپ کا تجربہ اگر یہاں ان کے کام آ جائے، ان کی زندگی کا مرحلہ آگے بڑھانے میں کام آ جائے، تو سمجھیے کہ وہ جو آپ کی داڑھی سفید ہوئی ہے، جو آپ نے وقت گزارا ہے، وہ آپ کی اولاد کے کام آ گیا، تو مطلب یہ ہوا کہ آپ کی زندگی کا ماحول بڑھ گیا ہے۔ لیکن اگر آپ نے ان کو سہارا نہیں دیا اور پریشرائز کر کے اس راہ کی طرف مائل کیا جو غلط ہے، تو سمجھیے کہ آپ کی زندگی گزارنے کا کوئی مقصد نہیں تھا، آپ نے اس اعتبار سے اپنی زندگی سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا، بلکہ آپ نے وقت ضائع کر دیا۔ لہٰذا یہ میں التماس کر رہا ہوں آپ سے، آپ اپنی اولاد کو سمجھائیے، خود بھی اس چیز کو سمجھیے، آپ نے زندگی گزاری ہے، آپ بزرگ ہیں، بڑے ہیں، یعنی ماں باپ سے مخاطب اس وقت یہ خوشی کا موقع ہے۔ عام طور پر ان چیزوں کا اظہار ہمارے ہاں ان مواقع پر معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن میں غنیمت سمجھتا ہوں، اس لیے یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ آپ ماں باپ ہیں، کچھ ذمہ داریاں آپ پر عائد ہوتی ہیں، صرف مال خرچ کرنا اولاد کے لیے یہ ذمہ داری نہیں، بلکہ انہیں وقت آنے پر صحیح سمت دکھا دینا، صحیح راہ دکھا دینا، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو اسی لیے یہ تجربہ عطا فرمایا ہے کہ یہ زندگی کے لمحات ہیں جو آپ کے اپنی زندگی کے واقعات ہیں، اولاد کے کام آ جائیں۔ تو لہٰذا یہ اولاد کی تربیت اس حوالے سے بہت ضروری ہے، جو ہمارے یہاں محفوظ ہے، جس کا نقصان یہ ہے کہ آئے دن ہمارے یہاں طلاق کی شرح، علیحدگی کی شرح بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ یہاں کثرت سے علماء بھی موجود ہیں، مذہبی افراد بھی موجود ہیں، اور جتنے بزرگ موجود ہیں، آپ اپنے گھر کے اندر اگر آپ قرآن عزیز کی تعلیمات اور حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ خاص طور پہ نکاح کے حوالے سے اگر یہ اپنی اولاد کو سنائیں تو ان کے لیے بہت فائدہ کی بات ہوگی۔ حضرت الصادق رحمانی کی موجودگی میں بولنا آپ یقین جانیے کہ یہ بڑا امتحان ہے، لیکن ایک بات آپ مجھے یاد آ گئی ہے جو میں ضرور یہ کرنا چاہوں گا۔ حضور نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک بڑا نیاب ہے جو میں نے پڑھا، مجھے تعجب بھی ہوا، لیکن یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ تو قائد الحج علی ہیں، آپ سب امتوں کے امام ہیں، سب انبیاء کے امام ہیں، اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کی حیات طیبہ کے ہر پہلو کو ہمارے لیے سبق رکھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح فرمائے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر شخص کا یعنی وہ مرد ہے یا عورت مزاج الگ ہوتا ہے۔ فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، لیکن ازواج مطہرات میں سے ہم جس وقت ان کی سیرتوں کو پڑھتے ہیں، ان کی زندگی کے لمحات پڑھتے ہیں، تو ہمیں حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج الگ نظر آتا ہے،
سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزاج الگ ہے، حضرت ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ کا مزاج الگ ہے، سیدہ زینب کا مزاج الگ ہے، حضرت جویریہ کا مزاج الگ ہے، سیدہ میمونہ کا مزاج الگ ہے، ہر زوجہ محترمہ کا مزاج الگ نظر آتا ہے۔ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے اپنی ازواج میں سے ہر ایک کے مزاج کی حضور نے رعایت فرمائی۔ اما جی سیدہ ام المؤمنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کے وقت آپ کی عمر تقریباً 40 برس کے قریب ہے، اور فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ابھی 25 برس کے قریب ہے۔ عمر کا یہ فرق ہونے کے باوجود آپ دیکھیے کہ ایک خاتون صاحبہ جو مالی اعتبار سے اللہ رب العالمین نے انہیں صاحبہ حیثیت رکھا ہو، اور پھر تجارت کا معاملہ بھی ہو، اور پھر اس کے علاوہ یعنی ان کا پہلے نکاح بھی ہو چکا ہے، یہ سارے معاملات، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ابھی صرف 25 برس ہے۔ لیکن اس 25 برس کی عمر میں بھی آپ دیکھیے کہ فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزاج کی بالکل رعایت فرمائی۔ کسی مقام پر بھی یعنی جو میچور پن حضرت اما جی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزاج میں ہے، اپنی عمر کے اعتبار سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عمر کا لحاظ رکھا ہے، کوئی شے بھی آپ کو اما جی سیدہ خدیجہ کبریٰ کے مزاج سے الگ نظر نہیں آئے۔ مطلب یہ ہوا کہ مزاج سمجھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، خاتون کو چاہیے وہ اپنے شوہر کا مزاج سمجھے، اور شوہر کو چاہیے وہ اپنی زوجہ کا مزاج سمجھے۔ اب اسی کے مقابل آپ دیکھیے اما جی سیدہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 18 برس تھی، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت تقریباً 63 برس کے قریب ہے۔ اب یہ بھی دیکھیے عمر کے لحاظ، لیکن فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں رعایت فرمائی ہے۔ دیکھیے کہاں تک، یہاں تک فرمایا کہ عائشہ مجھے معلوم ہے جب آپ ناراض ہوتی ہیں، جب آپ راضی ہوتی ہیں تو مجھے آپ کے مزاج کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آپ کو معلوم کرتا ہے؟ عرض کیا، ارشاد فرمایا کہ اس وقت تم ناراض ہوتی ہو تو تم کہتے ہو کہ مجھے رب ابراہیم کی قسم ہے، تمہارے قسم اٹھانے کا انداز یہ ہوتا ہے، تم کہتی ہو کہ رب ابراہیم کی قسم ہے، لیکن جب تمہارا مزاج خوش ہو، خوش مزاج ہو، تو اس وقت جب تمہارا قسم اٹھانے کا انداز ہوتا ہے تو تم کہتی ہو مجھے رب محمد کی قسم ہے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھ لیجیے یہاں پر آپ نے حضرت اما جی سیدہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزاج بھانپا ہے، حضور نے معلوم فرمایا۔ اسی طرح دیگر ازواج کے اعتبار سے بھی تو سیرت طیبہ کا یہ جو پہلو ہے اس اعتبار سے دیکھا جائے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سبق دے کر گئے ہیں، تمہیں چاہیے اگر شوہر ہے تو اس کو چاہیے وہ اپنی اہلیہ اپنی زوجہ کے مزاج کی رعایت کرے، اس کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور اگر زوجہ ہے تو اس کو چاہیے وہ اپنے شوہر کے مزاج کی رعایت کرے۔ یہ زندگی گزارنے کے لیے معاون چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ میں نے قرآن عزیز سے اور احادیث طیبہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے چند پہلو نکاح کے بارے میں آپ کے لیے رکھے ہیں، صرف اس لیے کہ مجھے اس چیز کا پابند کیا گیا تھا، وگرنہ اساتذہ کرام کی موجودگی میں، حضرت استاد گرامی کی موجودگی میں، حضرت استاد رافع حسین صاحب دہلی تشریف لے آئے ہیں، ان کی موجودگی کے اندر اس طرح گفتگو کرنا یہ بے ادبی بھی سمجھتا ہوں، خلاف ادب بھی ہے، لیکن پابند کیا گیا تھا، اس لیے چند چیزیں شاید ہو سکتا ہے ترتیب کا لحاظ حضرت استاد گرامی کی ان کے جلال کی وجہ سے نہ رہا ہو، لیکن میری باتوں کو جو میں نے گزارش کی ہے مجھے بڑی امید ہے انشاءاللہ عزیز وہ دیر تک پہنچی ہوگی، ضرور سمجھ آئی ہوگی۔ آپ میرے لیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا ہمیں اسی طرح دین مدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اساتذہ جو یہاں موجود ہیں، علماء موجود ہیں، اللہ رب العالمین ان کی عمر میں اور ان کی کاوشوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ دین کی یہ جس طرح سے خدمت کر رہے ہیں انہیں جیسے اسباب درکار ہیں اللہ رب العالمین تمام اسباب ان کے زیر اثر فرمائے، اور بالخصوص عزیزم حافظ جنید صاحب جن کا آج رشتہ ازدواج کے سلسلہ میں ولیمہ کی ترتیب میں آپ احباب تشریف لائے ہیں، میں بھی دعا کروں اور آپ بھی دعا کیجیے اللہ رب العالمین جل وعلا انہیں ان کی زندگی کی تمام خوبصورت بہاریں دیکھنا اور اس کو اچھے طریقے سے نبھانا انہیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی اعظم پاکستان شیخ الحدیث والتفسیر استاد المحدثین والمفسرین حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالعلیم صاحب سیالوی دعوت برکاتہ القدسیہ آپ دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔
اللهم يا بجاه النبي المصطفى رسول الله طهر قلوبنا وحمدنا على السنة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار عليك رحمه صلى الله عليه وسلم وسلم آج اس تقریب شہید کا یہ اعلان ہوا ہے جماعت اور ان کے گھروالوں کے لیے مولانا ان کے علاقہ میں دست بدعا ہے کہ ان کی آنے والی زندگی میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایت طیبہ پہ عمل کرنے اور باہمی حقوق کو نبھانے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تعالیٰ جملہ آفات و بلیات سے انہیں گھر والوں کو اور تمام عزیز و اقارب کو مسائل و آرام سے محفوظ فرمانا انہیں وہ کام کرنے کی توفیق ادا کرنا اس کے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہو اور ایسے کاموں سے محفوظ فرمانا جس میں رب تعالیٰ اور اس کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہو مولا کریم نکاح کے جو مقاصد ہیں ان میں ایک بقائے نسل انسانی ہے ہم تیری بارگاہ میں ملتجی ہیں کہ انہیں اولاد صالح سے نوازنا جو اپنے والدین کی نبی فرما بردار اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والی ہیں اے اللہ ہم سب کو نبی کریم رب الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا پابند بنانا اس پہ عمل کی توفیق عطا کرنا وأفوض أمري إلى الله والله بصير بالعباد وصلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك